بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، موسم لندن کا بدستور ویسا ہی ہے جیسا پچھلے لگ بھگ 3 ماہ سے تھا، اور اس موسم کو ہم سبھی اس کا لطف اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور ہم جو ادبی لوگ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے لوگوں سے جڑیں، لوگوں سے تعلق جوڑیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس موسم میں، کیونکہ یہ یہاں کا موسم بہار ہے جس میں ہندوستان سے، پاکستان سے اور دنیا بھر سے شعراء تشریف لاتے ہیں، یہاں کے موسم سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں کی ادبی محفلوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے کلچر سے، ادبی کلچر سے زیادہ سے زیادہ متعارف ہو سکیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب موجود تھے، جو عروض دان ہیں، اور انہوں نے عروض پہ ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائیں، بہت سی باتیں ہم نے کوشش کی کہ ان سے سیکھیں، اشعار کی ترتیب کیا ہوتی ہے، شعر کیا ہوتا ہے، قوافی کیا ہوتے ہیں، اور بہت سے اوزان پر بھی ہم نے ان سے بات کی۔ ان کا کلام بھی بہت خوبصورت کلام ہم نے سنا۔ اس دفعہ بھی ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی ایسے صاحب کو دعوت دی جائے جو کم سے کم بیرون ملک سے تو ضرور تشریف لائیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ ابھی انہوں نے بلکہ MRCP، یہی میں نے صحیح پڑھا، MRCP ماشاءاللہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، کانوکیشن کی تقریب میں بھی اپنی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ پاکستان سے بھی ہے، انہوں نے سعودیہ میں 10 برس طب کے شعبے سے منسلک ہیں، لیکن شاعری وہ کس طرح اور کیوں ان کے ساتھ شامل ہوئی اور کیا اس کی وجوہات رہیں، اور ہم سب کس طرح اس شاعری کو لے کے چلتے ہیں، اس پر بھی ان سے ڈسکس ہوگی۔ میرے درمیان آج موجود ہیں ڈاکٹر ریحان عظیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ ماشاءاللہ MRCP آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کا آپ کانوکیشن ہے، آپ وہ لینے آئے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ظاہر طب کے شعبے سے آپ کو 15 برس سے منسلک ہیں، اور آپ اس کا تعلق، آپ کی چیزیں چل رہی ہیں۔ چلیے، طب تو ہوتی ہی رہتی ہیں باتیں، علاج تو بہت ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی، تو کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ خاندانی حوالوں سے کیسے یہ تعلق جڑا شاعری سے، یا کیا ہوا، ایسی کیا بات ہوئی، کس چیز نے آپ کو مہمیز دی کہ آپ بھی شعر کہیں؟ چلو، بہت شکریہ۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ سے، آپ کے اسٹوڈیو میں ملاقات ہو رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے جی، اور آپ کی ذرا نوازی ہے۔ بنیادی طور پہ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، ادب سے لگاؤ کا تعلق ہے، جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلٹ ان چیز ہوتی ہے۔ کچھ آپ کو خاندانی، آپ کی جینیات میں یا آپ کی جینز میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ کچھ یہ ہوتا ہے کہ ماحول، تو یہ دونوں چیزیں مجھے میسر آئیں، اور شروع سے ہی ادب سے لگاؤ تھا، شوق بھی تھا۔ کچھ اساتذہ جو تھے ان کی کرم نوازی تھی، تو شروع میں تک بندیاں کرتا تھا، اور ان تک بندیوں کو سراہا جانے لگا، اصلاح ہوتی رہی، اور وہ ایک تربیت کا ایک دور ہوتا ہے جس سے آپ گزر کے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ انڈیپینڈنٹلی اشعار کہنے لگتے ہیں۔ تو وہاں تک کا وہ ایک لمبا سفر تھا۔ مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اسکول کے زمانے سے میں کچھ نہ کچھ تک بندیاں کرتا رہتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک بات جو میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک استاد تھے اردو کے، انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تو ایک دن کلاس میں تشریف لائے، تو کیونکہ میں اس زمانے میں شعر کہنے لگا تھا، کچھ وزن پہ، کچھ وزن سے گرے ہوئے، تو انہوں نے مجھے بحر سمجھانے کے لیے انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا۔ کتابچہ تو نہیں تھا، وہ ایک آٹوگراف ڈائری تھی۔ اچھا۔ اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہوئی تھی، اور وہ نظم میرے لیے کہی گئی تھی، اور مجھے بتانا ہی مقصود تھا کہ اس بحر پہ سے آغاز کرو۔ وہ چھوٹی سی بحر تھی، تو وہ کچھ اس طرح تھی کہ میں ایک اچھا لڑکا ہوں، اچھے کام ہی کرتا ہوں، اور وہ ایک پہلے بھی ایک وہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی، تو اس پہ انہوں نے تو اس کے 4 اشعار مجھے یاد رہ گئے، کہ دو اشعار مجھے یاد رہ گئے، کہ انہوں نے کہا کہ اردو میری اچھی ہے۔ وہ جو میرے استاد محترم تھے، ان کا نام باقی صاحب، باقی تخلص کرتے تھے۔ تو ان کا اردو میری اچھی ہے، سر باقی سے پڑھتا ہوں، نام میرا ریحان عظیم، خوشبو بن کر رہتا ہوں۔ کیا بات ہے! تو اس طرح مجھے اساتذہ کی حوصلہ افزائی ملی، اور پھر میں آہستہ آہستہ، پھر ظاہر ہے وہ شوق تو بڑھتا چلا گیا۔ اچھا، یہ تو صحیح ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے تعلیم کے مدارج ہوتے ہیں، انسان شوق بھی ہوتا ہے، شعر کہنے کا شوق ہے، لیکن پھر میڈیکل سر پہ آ گئی، ایک دم سے میڈیکل کی تعلیم ہے، ظاہر ہے وہ پڑھائی کرنی ہے، وہ 5 سال ایک بہت
تو وہ کیسے مینیج کیا سب کچھ یہ؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کے لیے آپ کو ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے، تو اور وہ کیفیات آپ کے ساتھ رہتی ہیں مثلا، لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی جو اکیڈمک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیفیات تو آپ کے اندر موجود ہیں. مثلا آپ پاس ہو گئے تو ایک خوشی کی کیفیت ہے، آپ پاس نہیں ہوئے تو ایک غم کی کیفیت ہے. تو اور شاعر کے لیے کیفیت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا میڈیکل کالج میں بھی ساتھ ساتھ جب تک مطلب پڑھائی اور ابھی تک. کیا ڈاکٹرز بھی کچھ شاعری وائری کر رہے ہوتے ہیں اندر؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اصل میں بہت عرصہ پہلے میں نے ایک عربی میں ایک نظم پڑھی، اور وہ اس کا عنوان، میری بڑی خواہش ہے کہ وہ نظم، خیر وہ ایک رسالے میں تھی، وہ میرے پاس سے چلا گیا، ورنہ میں اس کا ضرور اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو سناتا. تو وہ اس کا لیکن عنوان بڑا خوبصورت تھا کہ دل، ادب اور طب کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا. تو بنیادی طور پہ دل جو ہے وہ تو کامن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ادب میں بھی ہے اور وہ طب میں بھی ہے. صحیح. اور یہی وہ چیز ہے کہ مطلب شاید میں بہت دور، شاید میں مشینوں میں چلا جاتا، انجینئر ہو جاتا، تو میں اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر پاتا. لیکن کیونکہ ادب اور طب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ساتھ ساتھ بڑے آسانی سے چل سکتے ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ان میں کامن ہیں. بے شک. تو یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اس میں عموماً ہوتا ہے کہ ہم یہ تعین کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ بس اب ہم نے یہ فیلڈ اپنا لی ہے تو اب ہم شعر نہیں کہہ سکتے. بالکل. وکالت میں چلے گئے تو وہ شعر نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قاصر صاحب کا جو شعر ہے نا کہ وہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کروں گا کیا جو وکالت میں ہو گیا ناکام، یا کروں گا کیا جو نظامت میں ہو گیا. جس کام میں ناکام ہو گیا، تو محبت اصل کام ہے کہ محبت میں ناکام نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ وہ کریں. تو پیشنٹ سے محبت، ہم نے تو سنا ہے ڈاکٹرز پیشنٹ سے محبت نہیں کرتے. یہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، پیشنٹ سے محبت کرنی نہیں چاہیے. پیشنٹ سے انسیت ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شاید یہ بات بڑی عجیب سے آپ کو لگے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ڈاکٹر کو مریض کی طرف سے اپنا دل تھوڑا سا سخت کرنا پڑتا ہے. اگر یہ نہ کرنا پڑے تو آپ کوئی پروسیجر نہیں کر سکتے مریض کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ طب میں اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کا آپریشن کرنا ایتھیکلی منع ہے، مطلب آپ نہیں کر سکتے. تو لیکن آپ کو مریض سے انسیت ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے. ہمیں کئی کیونکہ میری فیلڈ نیفرولوجی ہے، یعنی میں گردوں کو دیکھتا ہوں، تو اس حوالے سے ہمارے بہت سارے مریض جو کہ ڈائلسس پہ سالہ سال سے ہیں، ان سے آپ کو ایسی انسیت ہو جاتی ہے جیسے وہ آپ کی فیملی کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ وہ ہفتے میں 3 دفعہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ بات تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ تو ہو جاتا ہے. اچھا، ہم پھر تھوڑا شاعری کی طرف آتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے جو صبح سے شام تک لوگوں کے چیر پھاڑ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، مریض کا علاج بھی کر رہا ہے، ان کا دکھ محسوس بھی کر رہا ہے. پھر وہ صفحہ کرتاس پہ بکھر بھی رہے ہیں، الفاظ بھی آ رہے ہیں، اشعار بھی آ رہے ہیں. تو کچھ نمونہ ذرا اگر آپ ہمیں سنائیں، کچھ اپنی غزلیات کا، کچھ اگر نظم آپ نے کہی ہے، تاکہ تھوڑا سا رنگ آ جائے. پھر ہم گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ساتھ ساتھ یہ اگر ٹچ چلتا رہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے مریض کا علاج بھی کر رہا ہے اور وہ اتنی خوبصورت غزل بھی کہہ رہا ہے. جی تو سہیل بھائی، میں آغاز کرتا ہوں اپنی ایک غزل سے. جی ارشاد. تو کچھ اس طرح ہے کہ نفرت کی ہر چٹان میرے دل کی توڑ دے. نفرت کی ہر چٹان میرے دل کی توڑ دے. نفرت کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی محبت کی، انسیت کی، تو نفرت کی ہر چٹان میرے دل کی توڑ دے، رشتہ میرا خدایا محبت سے جوڑ دے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کانٹوں کو چومنے کا نہیں حوصلہ جسے، واہ واہ. کانٹوں کو چومنے کا نہیں حوصلہ جسے، اس سے کہو کہ گل کی تمنا بھی چھوڑ دے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کیا دور اندیشی اور کیا خیال ہے. کانٹوں کو چومنے کا نہیں حوصلہ جسے، اس سے کہو کہ گل کی تمنا بھی چھوڑ دے. کیا بات ہے. نالا ہوں جب چمن کے انا دل تو پھر ڈرو، نالا ہوں جب چمن کے انا دل تو پھر ڈرو، رشتہ کہیں خدا نہ بہاروں سے توڑ دے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. مظلوم بن کے داد کی امید ہے فضول، مظلوم بن کے داد کی امید ہے فضول، مظلوم بن کے داد کی امید ہے فضول، خود بڑھ کے ظالموں کی کلائی مروڑ دے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جس آئینے میں دوست کی صورت نہ آ سکے، واہ. جس آئینے میں دوست کی صورت نہ آ سکے، اس آئینے کو سنگ حقارت سے توڑ دے. سنگ حقارت بہت خوبصورت آیا. پھر پڑھنا بھائی. واہ واہ. جس آئینے میں دوست کی صورت نہ آ سکے، اس آئینے کو سنگ حقارت سے توڑ دے. واہ.
گرداب رنج و غم میں سفینہ جب آپ ہنسے. واہ، گرداب رنج و غم میں سفینہ جب آپ ہنسے. گرداب رنج و غم میں سفینہ جب آپ ہنسے. واہ فوراً رخ اس کا جانب عقبہ کو موڑ دے. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. ریحان کا کلام ذرا تلخ ہے مگر. ریحان کا کلام ذرا تلخ ہے مگر. ریحان کا کلام ذرا تلخ ہے مگر امید ہے کہ سوئے دلوں کو جھنجھوڑ دے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب ریحان، بہت خوبصورت آپ نے غزل پیش کی. اور میں سمجھتا ہوں یہ دعائیہ غزل جو تھی، جس کے اندر آپ نے کچھ استدعا بھی کی، اللہ سے بھی مانگا اور دوسرے حوالوں سے بھی تذکرہ کیا. اچھا، ہم ایک بات کو جوڑتے ہیں اس طرح کہ عموماً شاعری جو ہے یا غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو جذبوں کو جنم دیتی ہے، یا تو رومانوی جذبے ہوتے ہیں یا احتجاج ہوتا ہے. تو رومانوی اور احتجاج دونوں جذبات جو ہوتے ہیں وہ کسی غزل کا محور ہوتے ہیں. تو آپ اپنی غزل کو کس پیمانے پہ تولتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ اور کیا ہونا چاہیے ویسے؟ اچھا سہیل بھائی، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر اس کا بیان کروں کہ میں جب شاعری کی طرف مائل ہوا تو شروع میں نے علامہ اقبال کی کلیات اسے پڑھنا شروع کیا، مومن خان مومن، مرزا غالب. تو وہاں سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، تو اس عمر کچی تھی، اتنا چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، شعور اتنا نہیں تھا. تو وہاں سے جو ابتدا میں میرے اشعار تھے تو وہ کچھ اس طرح تھے کہ ان میں فلسفہ یا جو کہ آپ نے کہا کہ ان میں رومانویت نہیں تھی، ان میں احتجاج زیادہ تھا. لیکن پھر میرے استاد نے یعنی انہوں نے میری اصلاح کی اور انہوں نے ایک ڈائریکشن مجھے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ عمر ہوتی ہے ایک نا، تو وہ ایک ینگ ایج تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اگر رومانوی شاعری کی طرف مائل رہوں تو شاید میں اچھا شعر کہہ سکتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں اس عمر میں جب کہ تجربہ کم ہے اور جذبات زیادہ ہیں، تو شاید میں اس وقت اتنی احتجاجی یا کہہ لیجیے فلسفی شاعری میں نہیں کہہ سکتا، یعنی یا اتنا اچھا شعر شاید میں اس پہ نہیں کہہ سکتا. تو پھر میں نے رومانوی شاعری کی ابتدا کی اور پھر میں اس طرف آیا، تو جیسے کہ بعد میں کافی انہوں نے سراہا بھی. نہیں، اچھی بات ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب احتجاج غزل کا رنگ بن گیا ہے. جی اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ تمام مضامین غزل میں لے آتے ہیں کیونکہ غزل ہے، اس کی متحمل ہوتی ہے. لیکن نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص ٹاپک کو ہی چھیڑتے ہیں، اسی کو لے کے چلتے ہیں. بالکل. تو آپ نے اپنے لیے کس میدان کو زیادہ اچھا پایا؟ میں نے اپنے آپ کو غزل میں بہتر پایا. اچھا جی، اور وجہ یہی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ غزل ہر قسم کے مضمون، ہر قسم کے خیال کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور آپ کے پاس کافی اسپیس ہوتی ہے کہ آپ بہت آرام سے غزل میں چیزوں کو پرو سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ نظم جس کا ایک خاص مضمون ہے اور اس میں خیالات کو پرونا. تو مجھے ہمیشہ سے غزل زیادہ آپ کو اپیل کرتی ہے. اچھا، عموماً ہوتا ہی کہ نوجوان جب لکھنا شروع کرتے ہیں کہ تو غزل کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ لب و رخسار کی باتوں سے ہی بات شروع ہوتی ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، ظاہر ہے غزل تو کہتے ہی اسی کو ہے. آپ نے بھی یقیناً اسی انداز سے شروع کیا تھا اور اس کو لے کے چلے. اب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے کے جو تضادات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر بھی آتے ہیں، اس کی شاعری میں بھی آتے ہیں، اور اس کا بنیادی محرک یہ بنتا ہے کہ بہت سے اساتذہ یا بہت سے اس زمانے کے شعراء وہ اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ نے کس سے زیادہ اثر لیا یا کون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ متاثر کر سکا؟ جی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شروع میں نے جو بڑے بڑے ہمارے بر صغیر کے شعراء ہیں انہیں پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد پھر خمار بارہ بنکوی کو میں نے پڑھا. ٹھیک ہے، میں نے وہ ہمارا خاندانی پسندیدہ شاعر ہے. منظر بھوپالی، جان ایلیا، اور یہ بڑے بڑے نام ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مزید پھر جو میرے اساتذہ تھے انہوں نے جیسے محمد اکرم باقی صاحب کا میں نے ذکر کیا، یہاں صبا حسنی صاحب تھے ان کا ذکر کیا، تو وہ انہوں نے میری اصلاح کی. ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے اور وہ بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے. اچھا، یہ بہت ضروری ہے سر بھائی، مطلب یہاں میں مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ زبان یا ادب کی طرف جب بھی آپ نوجوانوں کو مائل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اردو زبان کی طرف ہو یا اردو ادب کی طرف ہو، شفقت کا پہلو ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اور ان کو یہ محسوس کروانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو تم کر سکتے ہو، یعنی یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب متنفر نہیں کرنا. جی بالکل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر شخص، کیونکہ شروع میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ لکھنا ایک ذرا سا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ جب آپ شعر میں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ابتدا میں تو اتنی اچھا، اب آپ پڑھ کے بھی نہیں، یہ تو میرا شعر وزن سے گرا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. اگر شروع میں ہے
لیکن آہستہ آہستہ جیسے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، تو وہ جب جیسے جیسے آپ مشقت جتنی محنت کرتے جاتے ہیں تو پھر اتنا ہی اچھا اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خیال ہے اس کو ضائع مت کریں، جو خیال آ گیا اس کو لکھ لیں، اب وہ خود روپ دھار لے گا، نظم کا، غزل کا، شعر کا، قطعہ کا، کسی طرح نثر کہیں بھی نکل جائے گا، وہ تو آپ خیال ضائع نہ کریں کیونکہ یہ خدا داد صلاحیت ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بحث شتلی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بہرحال شاعر ہیں، مانا کہ آپ بہت زیادہ اس وقت کیونکہ آپ کی مصروفیات زیادہ ہے اس طرف توجہ نہیں دے پاتے ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اور قدیم کی ایک بحث ہے جو ہے ہمیشہ سے ہے کہ بھائی جدید شاعری کیا ہوتی ہے، جدید غزل کیا ہوتی ہے یا روایتی غزل کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خمار بارہ بنکوی کا تذکرہ کیا جو کلاسیکل شعراء کی آخری نشانی تھے۔ میں سمجھتا ہوں اب اس طرح کے اشعار یا اس طرح کے شعراء نہیں آ رہے، آپ نے ان کو فالو کیا، اشعار میں بھی آپ کی میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی واقعی کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے قدیم اور جدید کا، یا ہر چیز قدیم ہوتی ہے اور ہر چیز جدید کے پیرائے پہ ہی کھڑی ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ارتقاء ہے۔ اچھا میرے خیال میں جو پچھلے دور کے جو شعراء تھے وہ ایک خاص انداز میں شعر کہتے تھے اور ان کی شاعری میں آپ کو ایک خاص انداز ملتا تھا جو کہ آج کے جدید شعراء میں نہیں ملتا۔ جدید شعراء ایک مختلف طرز پہ اشعار کہہ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ادب کا تسلسل یہ جاری رہنا چاہیے اور زبانیں ارتقاء سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید ہم اس بات کو ریئلائز کرنے لگیں کہ جو آج جس طرح کے شعر کہے جا رہے ہیں آگے چل کے ہمیں وہ زیادہ اچھے لگنے لگیں، جیسے کہ ہمیں، اور ہمیشہ سے ایک چیز ہے کہ اگرچہ زبانیں ارتقاء سے گزرتی ہیں اور قدیم کے بعد پھر ہر دور میں جدید آتا ہے، پھر جو آج جدید ہے وہ پھر قدیم اور پھر نئی کوئی چیز آ جاتی ہے، لیکن جو لیجنڈز ہیں وہ لیجنڈز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے قدیم شعراء ہیں انہوں نے جس پیرائے کے شعر کہیں، آپ اگر پیچھے سے پیچھے چلتے چلے جائیں تو مطلب اسد اللہ خان غالب سے، اور شاید آپ ہی سے بات ہو رہی تھی کسی دن کہ ان کی زندگی میں انہیں اتنا نہیں سراہا گیا، لیکن ان کے اکثر شعراء کے ساتھ یہ رہا کہ ان کی زندگی میں انہیں اتنا نہیں سراہا گیا، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں کو قدر ہوئی کہ انہوں نے کس۔ بھائی دیکھیں نا اب اس کیٹیگری میں اگر ہم دیکھیں تو غالب ہیں، غالب کے بعد اب جان ایلیا وہ مشہور ہو گئے تھے، لیکن ان پر جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ اب ہو رہا ہے، آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ تو آپ سے گفتگو تو ہماری چل رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد ہوگی۔ دوستوں کوشش یہ کریں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ادبی باتیں بھی کریں، کچھ مسائل پوچھیں۔ دیکھیں بہت بڑے مسائل ہیں زبان کے جو ہم برطانیہ میں بھی جھیلتے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، زبانیں کیسے ترقی کر رہی ہیں، نہیں کر رہی ہیں، رک رہی ہیں، یا زبانوں پہ اور بات ہونی چاہیے، ہم اپنی اگلی نسل کو کیا فراہم کر رہے ہیں، کچھ دے بھی رہے ہیں یا خالی صرف وعدے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی ڈسکس کرنا ہے۔ بہت سے ہم اشعار بھی سنیں گے، بہت سی باتیں کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بریک کے بعد واپس آئیے گا، چھوٹی سی دیر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر، شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر، 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں۔ تو دوستو ہم بھی آج یہاں بیٹھے ہیں، کوشش کریں گے کہ واہ واہ بھی کریں اور اشعار بھی سنیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحان عظیم موجود ہیں۔ ریحان یہ بتائیے گا کہ ہم نے شاعری کے شوق ذوق کے بارے میں تو آپ سے بات کری اور ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے آپ کو یہ شوق ہوا اس کے علاوہ تو کوئی رجحان ایسا بنتا ہے کہ کہیں سے کوئی اور راستہ بھی جڑتا ہو، کسی اور نے بھی آپ سے کہا کہ ہاں بھئی یہ شعر کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے استاد بھی تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے اس فیملی میں جس فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات کو میں وہ بات اصل میں ہماری دوسری طرف نکل گئی، تو وہ اس بات سے جب میں نے آغاز میں کہا تھا جیسے کہ کچھ جینز میں ہوتا ہے اور کچھ، تو وہ جو جینز والا جو پہلو تھا وہ ماحول والی پہ تو میں نے بات کی۔ جینز میں یقیناً یہ خاندانی ہے، فیملی سے ہے، اور ایک تو ان میں سے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ناظرین یہ میرے بھانجے ہیں ماشاءاللہ، بہت مجھے فخر ہے ان پہ، یہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اب ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، بہت اچھی طریقے سے آگے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں، یہ تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ اور ہمارے جو تھے لطیف صاحب بڑے ہمارے نانا جو تھے بڑے شاعر تھے،
تو اور یہ تو خاندان میں تو خاندان ماشاءاللہ میں ہے. تھا. پھر وہ کامران مرحوم ارے وہ تو تھے، ہمارا بڑا اچھا بالکل بھائی تھا، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. اچھا ایک کالر بھی ہم سے بھی بات کر لیتے ہیں سادہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک ایک سانس جو آتی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھا میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے جی. ایک صرف سوال یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شاعر عموماً بڑے ہی عاشق مزاج ہوتے ہیں سوائے سہیل بھائی کے؟ یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ سوائے سہیل بھائی کے؟ بھائی یہ تو 5-6 دن گزارے ہیں نا، اس کے بعد بھی ٹی وی پروگرام میں بھی آتا ہوں تو یہ پتا ہے کہ اتنے زیادہ یہ نہیں ہے. کون سی وہ پھکی کھاتے ہیں، کون سی وہ خوراک کھاتے ہیں کہ زیادہ ان میں عشقیہ جو ہے نا، زیادہ تر جو کلام میں نے پڑھا ہے، کم از کم میں نے 30-40 شاعر کا پڑھا ہے، وہ زیادہ تر عاشق ہی ہوتے ہیں. کسی نہ کسی چیز میں عشق میں وہ ڈوبے ہوئے. شاعر اگر عاشق نہ ہوگا تو شعر کیسے کہے گا بھائی؟ بالکل اچھے شعر کے لیے یہ بھی تو ہے. ڈاکٹر نہیں ہوگا تو دوائی کیسے دے گا؟ السلام یہ تو علیکم. ڈاکٹر بھی ہے، عاشق بھی ہے، شاعر بھی ہے. بہت شکریہ زبیری صاحب آپ کی کال کا. دیکھیں بھائی زبیری صاحب ہمارے جو نا بڑے زبردست ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ بہت پروگرامز کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں، اکثر سوال ہوتا ہے تو یہ تو چلے یہ تو میری تعریف کر دی انہوں نے کہ سہیل بھائی تو عاشق نہیں. بتاؤ چلو بھائی اچھی. تو آپ بتائیں آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعر کا عاشق ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. میرا خیال یہی ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ دو طرح کی شاعری ہے، ایک رومانویت ہے اور ایک فلسفیانہ شاعری ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر اس لیے جیسے کہ زبیری صاحب نے کہا کہ اکثر شعراء جو انہوں نے دیکھے وہ رومانویت یا ان کی شاعری میں رومانویت دیکھی انہوں نے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ ہے. ٹھیک ہے، رومانویت سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے، یہ ایک جذبہ ہے اور شاعری کے لیے آپ کو یہی جذبے ہیں جو کہ آپ کو اچھا شعر کہنے پہ آمادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے خوشی ہے، غم ہے، ہار ہے، جیت ہے، رومانویت ہے. اور فلسفیانہ شاعری کے لیے یا جس کو آپ صوفیزم آپ کہتے ہیں، جو صوفیانہ شاعری ہے، اس کے لیے آپ کو ایک خاص درجے کا تجربہ چاہیے. آپ کو آپ کی ایک مطلب وہ وزڈم اور وہ جو ایک میچیورٹی کا لیول ہے وہ ایک مختلف ہوتا ہے میرے خیال میں. اچھا ریحان، باتیں تو ہوتی رہیں گی، ہم چاہیں گے کچھ کلام بھی ذرا آپ کا ساتھ ساتھ سنتے رہیں تاکہ ہمارے ناظرین محظوظ ہوتے رہیں اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اتنا اچھا کلام بھی کہہ رہے ہیں. علاج تو کرتے ہی بہت اچھا ہے لیکن کلام بھی بہت اچھا. اب کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ اور کہتا، لیکن چونکہ زبیری صاحب نے وہ رومانویت پہ چھیڑ دیا ہے وہ تار، تو بالکل ہونا چاہیے. بالکل. تو آپ کی اجازت سے جی ارشاد. ہم ان کے خیالوں میں آ جا رہے ہیں، ہم ان کے خیالوں میں آ جا رہے ہیں، ہم ان کے خیالوں میں آ جا رہے ہیں، ہمیں یاد کر کے وہ شرما رہے ہیں. کیا ہم کو رسوا کی خود بے وفائی، کیا ہم کو رسوا کی خود بے وفائی، لو اب وہ محبت کے گنگا رہے ہیں. لو اب وہ محبت کے گنگا لو اب وہ محبت کے گنگا رہے ہیں. کیا ہم کو رسوا کی خود بے وفائی، لو اب وہ محبت کے گنگا رہے ہیں. وہ جن لوگوں نے خود میرا ساتھ چھوڑا، وہ جن لوگوں نے خود میرا ساتھ چھوڑا، سنا ہے کہ سب آج پچھتا رہے ہیں. پھر پڑھنا بھائی. وہ جن لوگوں نے خود میرا ساتھ چھوڑا، سنا ہے کہ سب آج پچھتا رہے ہیں. کیا بات ہے. انا درمیاں ہے ہمارے کے ملنے، انا درمیاں ہے ہمارے کے ملنے، نہ ہم جا رہے ہیں نہ وہ آ رہے ہیں. واہ واہ کیا روا شعر ہے. واہ. وہ جن لوگوں نے خود میرا ساتھ چھوڑا، سنا ہے کہ سب آج پچھتا رہے ہیں. انا درمیاں ہے ہمارے کے ملنے، نہ ہم جا رہے ہیں نہ وہ آ رہے ہیں. تیرے ٹوٹے دل سے جو نکلے ہیں ریحاں، تیرے ٹوٹے دل سے جو نکلے ہیں ریحاں، وہ نغمے میرے دل کو بہلا رہے ہیں. کیا بات ہے. ہم ان کے خیالوں میں آ جا رہے ہیں، ہمیں یاد کر کے وہ شرما رہے ہیں. کیا بات ہے. بہت خوب ریحان، آپ نے بہت اچھی غزل سنائی اور یہ وہ روایتی رنگ ہے جو ہماری کلاسیکل شاعری کا ایک بڑا خاصہ رہا ہے. اچھا بات تو ہوتی رہی شاعری پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. میں کل بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، مختلف جگہوں پہ اس پہ بات کرتے ہیں. زبان بہت امپورٹنٹ ورثہ ہے جو ہمارے والدین نے ہمیں دیا، ہماری قوم نے ہمیں دیا، ہماری ایک طرح سے پرورش ہماری زبان کے ساتھ ہوئی. ہمارے کچھ فرائض اس کی طرف بنتے ہیں، ہمارے کچھ حقوق بنتے ہیں زبان کی طرف سے بھی کہ ہم وہ زبان خود تو اڈاپٹ کریں، اپنے بچوں کو بھی دیں، آگے بھی لے کے چلیں، پڑھائیں بھی ان کو.
شاید پاکستان میں رہتے ہوئے یا ان ممالک میں جہاں اردو کا مسئلہ نہیں ہے وہاں تو شاید یہ بات شاید آسان ہو، وہاں بھی مسائل ہیں، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں، جیسے آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، تو یہاں یہ میں ہر آنے والے سے سوال پوچھتا ہوں کہ زبان کے حوالے سے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور کیا ہمارے وہ عوامل ہوں جس سے ہم اپنے بچوں تک اپنا اس ورثے کو منتقل کر سکیں؟ سہیل بھائی آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا، اور یہ کیونکہ میں ایک والد بھی ہوں تو میں اس لحاظ سے بھی مطلب میں یہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر آپ زبان کو دیکھیں تو زبان ایک ذریعہ ہے تعلق کا، ٹھیک ہے، اب وہ تعلق ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو وہ زبان بولتے ہیں۔ جیسے مجھے میرے والدین نے اردو بولنا سکھایا تو میرا تعلق اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہا، کیونکہ زبان کی وجہ سے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں برطانیہ میں آیا، اور شاید اگر کوئی نہ جانتا ہو یا نہ آیا ہو تو وہ شاید یہ سمجھے کہ برطانیہ میں رہنے والے سارے لوگ انگریز ہیں، یا ہمارے بھی جو لوگ ہیں وہ شاید اردو زبان یا اپنی زبان سے محبت نہیں کرتے یا اس سے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں جو آپ لوگ جس طرح کی جستجو کر رہے ہیں، اور خود تو ہم نے وہ زبان سیکھ لی، ہمارا تعلق اپنی جگہ اس زبان سے بھی جڑا ہے اور اس زبان کے ذریعے ان لوگوں سے بھی جڑا ہے جو وہ زبان بولتے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پہ ہمیں ان کے لیے اب یہ بڑی ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ زبان بولیں اور صحیح زبان بولیں، کیونکہ دیکھیے زبان کے ارتقاء پہ ہم نے بات کی، زبان کا ارتقاء ایک پازیٹیو سمت میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک منفی سمت میں بھی ہو سکتا ہے، کہ منفی سمت میں اس طرح کی زبان بگڑتی جا رہی ہو اور پھر ایک علاقے میں رہنے والے لوگ جس طرح کی زبان بولتے ہوں، کیونکہ جو بچے نے سیکھی وہ آدھی پونی اور اس کے بعد پھر جو اس نے اگلے کو سکھائی تو وہاں وہ زبان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر میں نے یہ بات عربوں سے سیکھی، جیسے آپ نے اشارہ کیا، اور آپ نے مطلب اچھا ایک منٹ عربوں کی اس بات سے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر یہی سلسلہ جوڑے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کی شاعری سن کے جی تو مجھے اپنی بمی کی یاد آ گئی، جب اتنے زبردست مشاعرے ہوتے تھے، جی جی جی، اور ان کے بعد جب میں یہاں آئی جی تو لیڈس میں جانا پڑا کسی مشاعرے میں، جی جی، اور مجھے اتنا غصہ آیا تو مجھے کسی نے وہ شعر کہا تھا نا، شاعری آتی نہیں شاعری کرنے چلے، شاعری کو چارہ سمجھ کے سب گدھے چلنے لگے۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، اب کوئی صحیح مشاعرہ ہوگا پھر جاؤں گی، لیکن آپ لوگ جو شاعروں کو بلاتے ہیں نا، اللہ آپ کو اس کا اچھا بھلا دے، گاڈ بلیس یو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ جیسے لوگوں کی تعاون اور اس طرح کا حوصلہ افزائی رہے گی تو یقیناً نہیں ہم لوگوں میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو شاعری کہاں سے نکلی ہے، جی دہلی، لکھنؤ، جی ہاں تو اس کے لیے ہم کو اس کا شوق ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ بے شک، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی باتیں بہت اچھے لیے ہمارے لیے۔ یہ بزرگ ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ عربوں میں آپ نے کچھ بات کی۔ اچھا میں کیونکہ یہ جن خاتون کا بھی فون آیا تھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو بات کہی میں وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑوں گا کہ آپ ایک چیز کسی چیز کا ہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی کچھ پیریفری میں جو چیز، جیسے ہم طب کے حوالے سے دیکھیں تو خون پمپ ہوتا ہے دل سے سارے جسم میں، تو وہ شریانیں جو ہیں وہ سارے ہر جگہ لے کے جاتی ہیں، اسی طرح کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک ہب ہے اور پھر وہاں سے وہ چیز نکلتی ہے اور پھر ساری دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے بہت مطلب اچھی طرح سے مینشن کیا یہ بات کہ لکھنؤ سے، دہلی سے، وہاں سے لوگ نکلے، پوری دنیا میں پھیلے، ٹھیک ہے، پاکستان سے، انڈیا سے لوگ ساری دنیا میں پھیلے، اور آج آپ لوگ اس بات کا باعث ہیں کہ یہاں اردو بولی جاتی ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، اگر تو آپ لوگ یہاں نہیں ہوتے تو یہاں پہ اردو بولنے والے پھر کون تھے؟ انگریز نے تو آ کے وہاں سے سیکھ کے آنا نہیں تھا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے یہ پھر ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو جہاں جیسے سعودی عرب میں میں ہوں، آپ یو کے میں ہیں، جو بھی حضرات اور جو دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ ابھی ماشاءاللہ فرانس گئے ہوئے تھے مشاعرے کے لیے، وہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ مختلف لوگ اس طرح آتے ہیں۔ ایک کالر اور ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں ریحان بھائی سے ذرا بات کر رہا ہوں، تو میں ان کو لائیو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو ان کے لیے کہ میں بشارت ان کو سنی رہا ہوں، بس سر ان کو اسکرین کی طرف دیکھ رہے ایک دفعہ ذرا ویو کر دیں پلیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یاسر بول رہا ہوں۔ یاسر بھائی کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟
ठीक है। जी बहुत अल्लाह का शुक्रिया शुक्र, यासिर बहुत भाई, शुक्रिया आप यासिर। तो हमेशा हौसला अफजाई करें हमारी, इसी तरह डॉक्टर साहब तो यहाँ मौजूद हैं तो आप इनके अशार से भी लुत्फ़ अंदोज़ हों और इनकी गुफ्तगू भी ज़रूर सुनिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यासिर भाई बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मोहब्बत करने वाले ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह, दोस्त हैं, बाप बिल्कुल, हैं, सब बातें। बिल्कुल, अच्छा, ये तो ज़बान के हवाले से तो इशू रहते ही हैं, मसाइल हम देखते ही हैं, ये कुछ ना कुछ रहता है। कल्चरल एक इश्यूज़ बनते हैं जी बिल्कुल। और वो ज़बान के साथ नथी है, ऐसा नहीं है कि ज़बान अलग है और कल्चर अलग है, जी। ये दोनों चीज़ें साथ जुड़ती हैं। अब बिल्कुल। हमारा वैसे तो मुसलमान, वैसे तो पाकिस्तानी, हमारे और फ़राइज़ में शामिल है कि हम इसको लेके चलें साथ साथ जी ना, हाँ, दोनों चीज़ों को बिल्कुल। अपने बच्चों तक पहुँचाएं। अच्छा, अगर हम ज़बान से नहीं जुड़ते तो हम यहाँ रुक जाते हैं, मामला सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी ज़बान जो ज़ाहिर है हम ना चाहते हुए भी सीखेंगे, जी हाँ, हमारे बिल्कुल। बच्चे भी सीखेंगे, हम सब सीखेंगे और उसमें फिर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अलमिया रहता है। जी। तो ये अलमिया यूरोप में ज़्यादा है। बिल्कुल। क्या इसी तरह का यही अलमिया आपको उन ममालिक में, जो कि बहरहाल मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ कल्चरल इश्यूज़ नहीं हैं, वहाँ किस किस्म के इश्यूज़ हैं आपके फिर? अच्छा, वहाँ भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि उस मुआशरे में पूरी तरह से रच बस गए और उन्होंने उस मुआशरे को अपने ऊपर हावी कर लिया है, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोगों से वहाँ सऊदी अरब में भी मिलेंगे जो अरबी बोलते हैं, जो उर्दू जानते तक नहीं है हैं पाकिस्तानी और हैं पाकिस्तानी। जी अच्छा, बिल्कुल। वो इतनी अच्छी अरबी बोलते हैं कि अगर आप उन्हें उनके लिबास, और वो लिबास भी उन्हीं का पहनते हैं, तो आप पहचान नहीं सकते कि ये कोई पाकिस्तानी है, अच्छा, अनलेस ये कि वो आपको बताएं। और ऐसे लोग आपको यूएई में भी मिलेंगे, ऐसे लोग मुझे और जगहों पे भी मिले, ठीक है, ओमान में आपको मिलेंगे। मतलब जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ पे लोग 50-50, 60-60 साल से गए हुए हैं, चाहे उनके पास वहाँ की शहरियत नहीं भी है, लेकिन उन्होंने उस मुआशरे में वो रच बस गए हैं। अच्छा, कुछ हद तक तो अच्छी बात भी है, एक मुआशरे का आप हिस्सा होते हैं, लेकिन एक दूसरी बात ये है कि उर्दू पे हम बात कर रहे थे कि जब आप किसी जगह जाते हैं, मतलब मैं अगर किसी जगह जाके रह रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी ज़बान का, अपने मुल्क का एम्बेसडर हूँ उस जगह। बेशक, बेशक। तो वहाँ का कल्चर ठीक है, किसी हद तक अपना लेना तो दुरुस्त है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं अपने कल्चर को वहाँ रिप्रेजेंट करूँ और मैं एक ऐसी यानी इस तरह का एक मेरा किरदार हो कि जैसे रोशनी फूटती है और फिर वो एक मरकज़ से निकल के और सारी दुनिया में उसकी किरणें फैलती हैं। तो उर्दू का, और मैं माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह उर्दू पे जितना काम यहाँ हो रहा है यूरोप में और इस जगह, उतना शायद मतलब मिडल ईस्ट में यकीनन हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जितना कि माशाल्लाह मैं यूरोप में देखता हूँ। एक और मसला है कि क्योंकि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी जंगें लड़नी पड़ती हैं ना, इंटरनल भी और बाहर भी सब कुछ। तो हम सबसे पहले अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने वो घर में लड़ ली और यहाँ कामयाब हो गए तो फिर आगे देखा जाएगा। अच्छा, ये गुफ्तगू तो चलती रही, क्योंकि वक्त की क़िल्लत है, तो मैं चाहूँगा कि अब आपका कलाम बाकायदा कुछ 2-3 चीज़ें लगातार सुनी जाएं ताकि कुछ मज़ा आए हमें भी। तो एक ज़रा हमारे नाज़रीन भी महसूस होंगे इस चीज़ से। जी अच्छा, तो शाद एक गज़ल आपकी इजाज़त से पेश करना चाहूँगा कि मैंने तुमको भी पा लिया होता। मैंने तुमको भी पा लिया होता, मैंने तुमको भी पा लिया होता, वाह, जो मैं कुछ और दिन जिया होता। क्या बात है। मैंने तुमको भी पा लिया होता, जो मैं कुछ और दिन जिया होता। मैं कदे जाके जाम क्यों पीते, तेरी आंखों से गर पिया होता। वाह, क्या रवा गजल है भाई, वाह। मैंने तुमको भी पा लिया होता, जो मैं कुछ और दिन जिया होता। मैं कदे जाके जाम क्यों पीते, तेरी आंखों से गर पिया होता। आज नासूर तो नहीं बनते, आज नासूर तो नहीं बनते, काश जख्मों को सी लिया होता। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम भी होते, और वो ज़ुबैरी साहब के नज़र है कि हम भी होते बहुत बड़े शायर, हम भी होते बहुत बड़े शायर, इश्क हमने भी गर किया होता। वाह, आपने तो जवाब दे दिया भाई, फिर पढ़िएगा। वाह, हम भी होते बहुत बड़े शायर, इश्क हमने भी गर किया होता। तू भी रेहान खुश रहा करता, तू भी रेहान खुश रहा करता, जो किसी को न दिल दिया होता। वाह वाह, मैंने तुमको भी पा लिया होता, जो मैं कुछ और दिन जिया होता। वाह वाह, कुछ और कलाम पेश कीजिएगा जी, क्योंकि आपका कलाम ने एक समा बांध दिया है और क्लासिकल रंग बड़ा खूब नजर आ रहा है इसमें। जी इरशाद।
मुझे इंसानियत में अब कोई कामिल नहीं मिलता। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है। गज़ल इरशाद है कि मुझे इंसानियत में अब कोई कामिल नहीं मिलता, धड़कता हो जो औरों के लिए वो दिल नहीं मिलता। वाह वाह वाह, क्या कहने। मुझे इंसानियत में अब कोई कामिल नहीं मिलता, धड़कता हो जो औरों के लिए वो दिल नहीं मिलता। मोहब्बत के समंदर में उतर मत बैठना यारो, मोहब्बत के समंदर में उतर मत बैठना यारो, यहाँ तूफान तो मिलते हैं मगर साहिल नहीं मिलता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। मुझे इंसानियत में अब कोई कामिल नहीं मिलता, धड़कता हो जो औरों के लिए वो दिल नहीं मिलता। मोहब्बत के समंदर में उतर मत बैठना यारो, यहाँ तूफान तो मिलते हैं मगर साहिल नहीं मिलता। ये कह के लोग एक दूजे से नफरत करते जाते हैं। वाह, ये कह के लोग एक दूजे से नफरत करते जाते हैं कि इस दुनिया में कोई प्यार के काबिल नहीं मिलता। क्या बात है, वाह वाह, फिर पढ़ना भाई, वाह वाह। ये कह के लोग एक दूजे से नफरत करते जाते हैं कि इस दुनिया में कोई प्यार के काबिल नहीं मिलता। अगरचे कत्ल होने को तो हम तैयार हैं, लेकिन अगरचे ये कत्ल होने को, जी गौर फरमाइएगा, अगरचे कत्ल होने को तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें इस शहर में कोई हंसी कातिल नहीं मिलता। क्या बात है, वाह वाह। अगरचे कत्ल होने को तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें इस शहर में कोई हंसी कातिल नहीं मिलता। और मुख्तार है कि मुझे उस कौम पर रेहां बड़ा ही रश्क आता है। वाह, मुझे उस कौम पर रेहां बहुत बड़ा ही रश्क आता है कि जिसके नौजवानों में कोई बुज़दिल नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का वक्त की किल्लत है, आपका कलाम भी सुना, आपकी गुफ्तगू भी सुनी। दोस्तों, परवीन शाकिर ने कहा था कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो आज डॉक्टर रेहान से गुफ्तगू करके हमें भी एक तासीर जो मसीहाई की है हमारी रूह तक आ गई है, क्योंकि माशाअल्लाह डॉक्टर भी हैं और शायर भी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।